السلام علیکم۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں باس۔ دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نعمانی اور چوہان نے رپورٹ دی ہے کہ ایک غیر ملکی یورپی جوڑے کو گولڈن کلب کے مالک مائک سے ملتے چیک کیا گیا ہے۔ حالانکہ گولڈن کلب اس قدر بدنام جگہ ہے کہ وہاں غیر ملکی عام طور پر نہیں جاتے، لیکن یہ غیر ملکی مائک کے ساتھ اس کے آفس میں تقریباً 2 گھنٹے تک رہے ہیں۔ جولیا نے کہا، اس جوڑے کی نگرانی کراؤ، اس کے بعد اگر کوئی خاص بات معلوم ہو تو پھر رپورٹ دو۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کچن سے بلیک زیرو کافی کی پیالیاں اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمران کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس لیے بلیک زیرو خاموش بیٹھا کافی پیتا رہا۔ عمران بھی ساتھ ساتھ کافی پیتا رہا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایکس لیبارٹری میں کس قسم کی واردات کی جا سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیبارٹری کا حفاظتی نظام تقریباً فل پروف ہے اور اب اسے تبدیل کر کے مکمل طور پر فل پروف بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایرو میزائل پر کام ہو رہا ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سویڈن میں سرے سے کوئی میزائل انڈسٹری ہی نہیں ہے، اور پھر یہ سب کچھ ایک عام سی مجرم تنظیم کے ذریعے ہوا ہے۔ ایسی مجرم تنظیم جس کا کوئی تعلق کسی فارمولے حاصل کرنے یا اسے فروخت کرنے سے نہیں رہا، اور اس تنظیم نے بھی فارمولے سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس نے بس اس لیبارٹری کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی نظام کی تفصیلات حاصل کی ہیں۔ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فائلیں ڈاکٹر آفتاب اور ڈاکٹر جواد آصف سے حاصل کی ہیں ان کا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہو سکتا ہے۔ یہ کام انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹوں کے انداز میں کیا گیا ہے۔ آپ نے صرف اس کارڈ کی وجہ سے اسے بگ ماسٹرز سے متعلق کر دیا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ اور بگ ماسٹرز کا نام صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر سویڈن ایجنٹ کیوں اس واردات میں ملوث ہوئے ہیں، جبکہ ان کے ہاں میزائل انڈسٹری ہی سرے سے موجود نہیں ہے؟ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کافرستان یا اسرائیل نے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے سویڈن ایجنٹوں اور اس مجرم تنظیم کا نام سامنے رکھ دیا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب جب تک کوئی واردات نہ ہو تب تک اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکرٹری وزارت دفاع۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، X2 ڈاکٹر بشارت سے بات کرائیں۔ عمران نے اس بار مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، یس سر۔ دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، یس سر، میں ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بشارت کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ایرو میزائل کا بنیادی فارمولہ کس کی ایجاد ہے؟ عمران نے کہا، ڈاکٹر اعظم کی جناب، اور وہی اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ڈاکٹر اعظم اکیڈیمیا میں بھی کام کرتے رہے ہیں؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جی ہاں، اور انہوں نے وہیں ایرو میزائل کے فارمولے کے بنیادی پوائنٹس مرتب کیے، اور پھر یہ فارمولہ اکریمی حکومت کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ لیکن پھر ڈاکٹر اعظم کو اسرائیل نے اغوا کر لیا اور وہاں ایرو میزائل پر کام شروع کروایا گیا، لیکن ڈاکٹر اعظم فلسطینیوں کی مدد سے وہاں سے فرار ہو کر پاک ایشیا پہنچ گئے، اور یہاں انہوں نے ایرو میزائل کے فارمولے کو پیش کیا
تو یہاں ان کے فارمولے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر شوگران کی مدد سے ایکس لیبارٹری وجود میں آئی اور ڈاکٹر اعظم وہاں ایرو میزائل پر کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر بشارت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ سب تفصیل کیسے معلوم ہوئی جبکہ عام طور پر انتظامی افسران اس قسم کی تفصیل سے واقف نہیں ہوتے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، ڈاکٹر اعظم میرے قریبی عزیزوں میں سے ہیں جناب، اور پاک ایشیا پہنچ کر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر میں نے ان کے فارمولے کو حکومت کے سامنے پیش کیا تھا اور پھر شوگران کے اعلیٰ حکام اور سائنسدانوں پر بھی میں نے کام کیا تھا، اس لیے مجھے اس بارے میں پوری تفصیل کا علم ہے جناب۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فارمولہ اب کس سٹیج پر ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، ایرو میزائل پر کام مکمل ہو چکا ہے، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں جو انتہائی کامیاب رہے ہیں، اور اب اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہونے والا ہے جس کے لیے ڈاکٹر اعظم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا اور پھر یہ میزائل ہماری فوج کو سپلائی کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ کو اسرائیل میں ایرو میزائل پر کام کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں؟ عمران نے کہا، جو کچھ ڈاکٹر اعظم نے بتایا ہے وہی معلوم ہے، اس کے بعد تو اس بارے میں کچھ سننے یا پڑھنے میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ سویڈش ایجنٹ نہیں تھے بلکہ اسرائیلی ایجنٹ تھے، یا پھر اسرائیل نے ان کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس ایرو میزائل کے بارے میں صرف اسرائیل ہی دلچسپی لے سکتا ہے، اور اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسرائیل کو فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ فارمولہ اس کے پاس موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر کام بھی مکمل کر لیا ہو۔ انہیں بس اس بات سے دلچسپی ہے کہ پاک ایشیا کے پاس ایرو میزائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی لیبارٹری تباہ کر دی جائے اور ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کر دیا جائے، اور اسی لیے صرف وہ معلومات حاصل کی گئی ہیں جن کا تعلق لیبارٹری کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات سے ہو، اور اس کے لیے ایک غیر معروف تنظیم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذمہ دار افسران نے صرف لالچ میں آ کر یہ انتہائی اہم قومی راز ان تک پہنچا دیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کا حفاظتی نظام تو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب وہ یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، اس کے باوجود معاملات مخدوش ہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیسے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر یہ سب کچھ اسرائیل کر رہا ہے تو پھر حفاظتی انتظامات کی تبدیلی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکے گی، کیونکہ بنیادی حفاظتی نظام اور اس میں استعمال ہونے والی تمام مشینری کی تفصیل اس تک پہنچ گئی ہے، اور سائنسی حفاظتی انتظامات میں یہ خامی ہے کہ اس میں تبدیلی بھی سائنسی طور پر کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں ماہرین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر یہ مشینری ہی تبدیل کر دی جائے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ کام اس قدر جلد نہیں ہو سکتا، تبدیل شدہ مشینری باہر سے منگوانا پڑے گی، اور پھر اس کی تنصیب کے لیے کافی عرصہ چاہیے، تقریباً سال 1.5 سال تو لگ جائے گا۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو پھر اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، کچھ نہیں، ہم کب تک اس لیبارٹری کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اسے باہر سے تو کسی صورت بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور اندر اب کوئی غیر کسی صورت بھی نہیں جا سکتا، اور نہ صرف حفاظتی نظام تبدیل کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں ریڈ الرٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی اندر پہنچ بھی جائے
تو وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ بم وغیرہ وہاں فائر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی باہر سے ڈی چارج کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مجھے قدرے اطمینان ہے، عمران نے کہا۔ لیکن پھر آپ نے ٹیم کو کیوں مشکوک غیر ملکیوں کی چیکنگ پر لگا دیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ طویل عرصہ سے سیکرٹ سروس سے فارغ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کسی کام تو لگ جائیں، مفت کی تنخواہیں تو نہ لیتے رہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس، نعمانی نے رپورٹ دی ہے کہ اس غیر ملکی جوڑے نے گولڈن بار کے مالک مائک کو بلیک ایرو کا حوالہ دیا ہے اور کسی خاص ٹائپ کے بم کے بارے میں بات چیت کی ہے، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ نعمانی نے کیسے یہ معلومات حاصل کی ہیں؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ اس غیر ملکی جوڑے نے مائک کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے ہیں اور اس دوران تقریباً 4 بار شراب اندر پہنچائی گئی ہے، اور یہ شراب پہنچانے والا ایک خاص ویٹر ہے، اسے نعمانی نے بھاری رقم دے کر اس سے معلومات حاصل کی ہیں، لیکن بم کے نام کے بارے میں وہ درست طور پر کچھ نہیں بتا سکا، صرف فقیر بم کہہ رہا تھا، جولیا نے کہا۔ نعمانی اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ غیر ملکی جوڑا ہوٹل شیراز میں ٹھہرا ہوا ہے، چوہان وہاں نگرانی کر رہا ہے اور نعمانی بھی اب وہاں پہنچ چکا ہوگا، جولیا نے جواب دیا۔ اس جوڑے کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا نام چارلس اور کینی ہے، اور یہ دونوں ڈانمارک کے رہنے والے ہیں، سیاہ ہیں اور پاک ایشیا میں پہلی بار آئے ہیں، اور ان کے پاس بین الاقوامی سیاحت کا کارڈ بھی موجود ہے، اور اب تک سوائے اس گولڈن بار کے مالک مائک سے ملاقات کے ان کی اور کوئی مشکوک سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان کا فون وغیرہ ٹیپ کیا گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، لیکن نہ انہیں کوئی کال آئی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کال کیا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ تم نعمانی کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے بتا دو کہ وہ وہیں رہے، میں عمران کو تلاش کر کے اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، عمران اس ویٹر سے مزید بات چیت کر لے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا اس بم کے نام میں کوئی خاص بات ہے جو آپ اس کا نام سن کر چونک پڑے تھے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس لیے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک خصوصی بم تیار کیا گیا تھا جس کا نام XI-100 فلاکیرو بم رکھا گیا تھا۔ فلاکیرو اس سائنسدان کا نام ہے جس نے یہ بم تیار کیا ہے۔ فلاکیرو بم کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اور کوئی بم کام نہیں کرتا وہاں یہ بخوبی کام کرتا ہے، کیونکہ اس پر کسی سائنسی حربے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور انتہائی ایئر ٹائٹ ماحول میں بھی اسے کافی فاصلے سے ڈی چارج کیا جا سکتا ہے، اس لیے چارلس اور کیٹی نے لازماً فلاکیرو بم کی بات کی ہوگی جسے ویٹر فاکیر بم کہہ رہا تھا، عمران نے کہا۔ تو یہ دونوں اسرائیلی ایجنٹ ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ان کے پاس بین الاقوامی سیاحتی کارڈ ہے تو پھر یہ لازماً ڈانمارک کے باشندے ہوں گے، کیونکہ یہ کارڈ انتہائی زبردست چھان بین کے بعد ہی جاری کیا جاتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں اسرائیلی ایجنٹ ہوں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ اس مشن پر آئے ہیں کہ فلاکیرو بم کے ذریعے ایکس لیبارٹری تباہ کرنی ہے تو پھر یہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کیوں نہ پہلے انہیں چیک کر لیا جائے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ان کے پاس کچھ ہوگا، البتہ میں اس مائک کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مائک جیسا عام سا کلب کا مالک فلاکیرو بم کے سلسلے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چیک ہو گیا تو لا محالہ انہیں بھی اس کی اطلاع مل جائے گی اور پھر یہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
ٹیکسی مین مارکیٹ کی سائڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں رکی تو عقبی سیٹ پر موجود چارلس اور اس کی ساتھی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ٹیکسی سے نیچے اتر آئے۔ چارلس نے میٹر دیکھ کر ڈرائیور کو نہ صرف کرایہ ادا کیا بلکہ خاصی بھاری رقم ٹپ کے طور پر بھی دے دی۔ ہماری باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے چارلس کی ساتھی لڑکی کیٹی نے آگے بڑھتے ہی آہستہ سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، یہ آدمی وہاں ہوٹل میں بھی نظر آ رہا تھا، چارلس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نگرانی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گولڈن بار کے مائک سے ملاقات، چارلس نے جواب دیا تو کیٹی بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ ویری سیڈ، پھر تو یہ لوگ اس سے سب کچھ معلوم کر لیں گے، کیٹی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نگرانی کرنے والا مقامی آدمی سڑک کے دوسرے فٹ پاتھ پر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ٹیکسی کے سفر کے دوران ہی وہ کار مارک کر لی تھی جو ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی چیک کر لیا تھا کہ کار میں صرف ایک ہی آدمی ہے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھے۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ مائک سے وہ کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ فلاکیرو نامی ایک بم ہوتا ہے جو یہاں کسی مارکیٹ میں برائے فروخت موجود نہیں ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر انہیں فلاکیرو بم کے بارے میں معلومات ہوں گی تو پھر وہ اس سلسلے میں حفاظتی انتظامات کر لیں گے، اس طرح ہمارا سارا مشن ناکام ہو کر رہ جائے گا، کیٹی نے کہا۔ فلاکیرو بم کے بارے میں اول تو انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی صحیح تو اس کی مخصوص خصوصیات کے بارے میں بہرحال انہیں کوئی معلومات حاصل ہو ہی نہیں سکتیں، اس لیے تم بے فکر رہو، چارلس نے جواب دیا، اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مختلف دکانوں میں گھس کر سیاحوں کے مطلب کی چیزوں کی خریداری کی، اور پھر وہ مارکیٹ میں موجود ایک ریستوران میں داخل ہو گئے۔ اس ریستوران کا ہال کافی بڑا تھا، لیکن اس میں گاہکوں کی تعداد کافی کم تھی۔ وہ دونوں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اور ویٹر کے ان تک پہنچنے سے پہلے وہی مقامی اندر داخل ہوا، اور اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہال کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چارلس اور کیٹی نے اسے قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ان کے نزدیک پہنچ گیا تو چارلس نے اسے ہاٹ کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد کافی ان کی میز پر سرو کر دی گئی تو وہ دونوں کافی پینے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر بعد چارلس نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کے لیے کہا تو ویٹر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چارلس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ویٹر ٹرے میں بل رکھے واپس آیا تو چارلس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری مالیت کا نوٹ ٹرے میں رکھ دیا۔ اس کے اندر کارڈ ہے، اس پر جس کا نام درج ہے، یہ کارڈ اسے پہنچا دینا، اور باقی رقم تمہاری ٹپ، چارلس نے آہستہ سے کہا تو ویٹر ایک لمحے کے لیے چونکا، اور پھر اس نے بڑے عاجزانہ انداز میں سلام کیا اور ٹرے لیے واپس چلا گیا۔ آؤ کیٹی، چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیٹی بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر وہ دونوں اطمینان بھرے انداز میں چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب اسے ڈاج دینا پڑے گا، چارلس نے باہر نکل کر کہا۔ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ ہے، کیٹی نے کہا۔ ہاں، یہ یا تو اس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا پھر سیکرٹ سروس سے، بہرحال اب اسے جھٹکنا تو ہے، چارلس نے کہا۔ کس طرح؟ کیٹی نے کہا۔ وہ دونوں ایک بار پھر فٹ پاتھ پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں چل رہے تھے، اور درمیان میں رک کر وہ شو کیسوں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے۔ ان کا انداز خالصتاً سیاحوں جیسا ہی تھا۔ بڑی آسان سی بات ہے، اگلے چوک پر ہم ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ یا تو وہ ٹیکسی پر ہی ہمارا تعاقب کرے
یا پھر واپس جا کر کار لے اور ٹیکسی کا نمبر یاد کر کے اسے تلاش کرے اور پھر ڈرائیور سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرے، جب کہ ہم ٹاگرا مارکیٹ پہنچ کر اتر جائیں گے اور پھر وہاں سے ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آئیں گے، چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہی ہوا، اگلے چوک پر انہیں ایک خالی ٹیکسی نظر آ گئی تو وہ اس ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اسے ٹاگرا مارکیٹ چلنے کے لیے کہا، جب کہ انہوں نے چیک کر لیا کہ ان کی نگرانی کرنے والا تیزی سے واپس چلا گیا تھا۔ گو انہیں معلوم تھا کہ ٹاگرا مارکیٹ یہاں سے کافی قریب ہے، وہ ایک بار پہلے وہاں جا چکے تھے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور اپنی مخصوص فطرت کی بنا پر انہیں ایک لمبا چکر دے کر ٹاگرا مارکیٹ لے گیا۔ گو چارلس اور کیٹی دونوں اس کی اس چالاکی کے بارے میں جان گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ یہ بات بھی ان کے حق میں جاتی تھی۔ اس طرح انہیں کافی وقت مل سکتا تھا اور اس دوران ان کی نگرانی کرنے والا یقینی طور پر وہاں سے واپس ہو چکا ہوتا، ورنہ اگر وہ جلدی واپس وہاں پہنچ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ اس سے مڈبھیڑ ہو جاتی۔ ٹاگرا مارکیٹ اتر کر انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور ٹپ بھی دی، اور کچھ دیر تک مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد انہوں نے ایک اور ٹیکسی ہائر کی اور اسے مین مارکیٹ چلنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ مین مارکیٹ پہنچ چکے تھے، جہاں سے وہ پیدل چل کر ایک بار پھر اسی ریستوران میں داخل ہوئے اور اس بار وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ میری ساتھی ہے کیٹی، چارلس نے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے انہیں بغور دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ باس، چارلس اور کیٹی تشریف لائے ہیں، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سائیڈ پر کھڑے ہوئے ایک باوردی نوجوان کو اشارے سے بلایا۔ یس سر، سائیڈ پر کھڑے نوجوان نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، انہیں چیف کے خصوصی آفس تک چھوڑ آؤ۔ کاؤنٹر پر موجود آدمی نے کہا، آئیے جناب۔ اس نوجوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر لفٹ کی طرف مڑ گیا۔ چارلس اور کیٹی بھی اس کے پیچھے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نوجوان نے دوسری منزل کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لفٹ رک گئی تو نوجوان نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ چارلس اور کیٹی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ اسی منزل پر رہائشی کمرے تھے۔ سب سے آخری کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر نوجوان نے مخصوص انداز میں دستک دی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اندر چیف موجود ہے، دروازہ کھلنے پر آپ اندر تشریف لے جائیں، نوجوان نے چارلس اور کیٹی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا تو چارلس اور کیٹی اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں صرف ایک میز اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک کرسی پر ایک ادیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں چارلس اور کیٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ میری ساتھی ہے کیٹی، اور ہمارا تعلق بلیک ایرو سے ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک ایرو یا ریڈ ایرو؟ اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ بلیک ایرو، چارلس نے جواب دیا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، اس بار اس آدمی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب دوسری طرف لفٹ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ آؤ، اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور چارلس اور کیٹی کے اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے مڑ کر فرش پر پیر مارا تو دیوار برابر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی لفٹ نما کمرہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ کافی نیچے جا کر جب اس کی حرکت بند ہوئی تو سامنے موجود دیوار درمیان سے پھٹ گئی۔ اب وہاں ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ آئیے، اس راہداری کے آخر میں موجود کمرے میں باس موجود ہیں، اس ادیڑ عمر نے راہداری میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تو چارلس اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیے
اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے آخر میں دروازہ تھا جو بند تھا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوئے تو یہ کمرہ آفس کے انداز میں لیکن انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ مہاگنی کی ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر جس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا موجود تھا، جو چارلس اور کیٹی کے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے جیکارڈ کہتے ہیں، اس نے میز کی سائڈ سے نکل کر ان دونوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ کیٹی ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکارڈ سے مصافحہ کیا۔ تشریف رکھیں، جیکارڈ نے سائڈ پر پڑے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود وہ دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چارلس اور کیٹی دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ جیکارڈ نے الماری سے شراب کی ایک بوتل اور 3 جام نکالے اور انہیں لا کر صوفوں کے درمیان پڑی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تینوں گلاسوں میں شراب انڈیلی اور ایک ایک گلاس اس نے چارلس اور کیٹی کے سامنے رکھ کر تیسرا گلاس اس نے خود اٹھا لیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی رہی تھی، جیکارڈ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک صاحب ہمارے ہوٹل سے ہمارے پیچھے آئے تھے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اسے ڈاج دینے اور یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ ہاں، مجھے بھی یہی رپورٹ ملی ہے، لیکن نگرانی کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ جیکارڈ نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ نگرانی کی وجہ گولڈن بار کا مائک بنا ہوگا، وہاں ہم نے پہلی بار فلاکیرو بم کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد ہی نگرانی مارک ہونا شروع ہوئی ہے، چارلس نے کہا۔ لیکن یہاں کے مقامی ایجنٹوں کو فلاکیرو کے بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جیکارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کے علاوہ نگرانی کی کوئی اور وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارادہ کیا ہونا ہے، ہم نے مشن مکمل کرنا ہے، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا اس نگرانی کی وجہ سے کوئی پریشانی تو سامنے نہیں آئے گی؟ جیکارڈ نے کہا۔ اول تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو بہرحال پریشانی کو فیس کیا جائے گا، چارلس نے کہا۔ اوکے، جیکارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دوبارہ آفس ٹیبل کے پیچھے گیا۔ اس نے جھک کر دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس نے دراز بند کی اور پھر فائل لا کر چارلس کے حوالے کر دی۔ اس فائل میں ایکس لیبارٹری میں کام کرنے والے ٹیکنیشین عارف خان کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ عارف خان مین مشین پر کام کرتا ہے اور اس کی بیوی راہیلہ بھی اسی شعبے میں بطور سپروائزر کام کرتی ہے۔ آپ عارف خان اور کیٹی اس کی بیوی کا روپ آسانی سے دھار سکتے ہیں، باقی آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس انداز میں مکمل کرنا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ کیا یہ دونوں ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ چارلس نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ مکمل طور پر آمادہ ہیں، اور وہ آپ کو تمام تفصیل بھی بتائیں گے اور پوری طرح تعاون بھی کریں گے، اس بارے میں آپ قطعی بے فکر رہیں، جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فلاکیرو بم کی کیا پوزیشن ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ وہ عارف خان کے پاس بند پیکٹ کی صورت میں پہنچا دیا گیا ہے، وہ آپ کو دے دے گا، جیکارڈ نے کہا۔ اس کو اندر لے جانے کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے ہیں یا نہیں؟ چارلس نے کہا۔ عارف خان سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق انتظامات کر لیے گئے ہیں، اس بارے میں بھی تفصیل اس فائل میں موجود ہے، آپ اسے بغور پڑھ لیں اور پھر یہ فائل یہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا آپ کے پاس رہنا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ عمران نے کار گولڈن بار کی سائیڈ میں سڑک کے کنارے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ابھی کار کو لاک ہی کر رہا تھا کہ نعمانی اس کے قریب پہنچ گیا۔
چیف آپ کو بڑی جلدی تلاش کر لیتا ہے۔ نعمانی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے چیف کی ناک بہت لمبی ہے، بس ہوا میں سونگھتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں فلاں ہوٹل میں موجود ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ظاہر ہے بدبو بہرحال کافی دور سے آ جاتی ہے، جبکہ خوشبو قریب سے بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ نعمانی نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی لیے تو وہ پردے میں رہتا ہے تاکہ اس پر کوئی خوشبو کا سپرے ہی نہ کرنا شروع کر دے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو دانش منزل میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکتا۔ بہرحال آپ نے یہاں کیا معلوم کرنا ہے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کسی فلاکیرو بم کے بارے میں چیف کو رپورٹ دی ہے، اور چیف کے مطابق یہ خصوصی ساخت کا بم صرف اسرائیل میں ہی زیر استعمال ہے، اور اس بم کی خصوصیات عام بموں سے مختلف ہے۔ اس لیے اس بم کے ذریعے ایکس لیبارٹری کو اس کے حفاظتی نظام کے باوجود تباہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو نعمانی کے چہرے پر بے اختیار سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ اوہ، یہ بات ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ چیف نے ایسا حکم کیوں دیا ہے، لیکن پھر تو آپ کو یہ بات اس جوڑے سے معلوم کرنی چاہیے۔ نعمانی نے کہا، اس جوڑے کے پاس بین الاقوامی سیاحتی ادارے کا خصوصی کارڈ ہے، اور پھر یہ جوڑا ڈانمارک کا رہنے والا ہے، جبکہ ہمارے مجرموں کا تعلق سویڈن یا زیادہ سے زیادہ اسرائیل اور کافرستان سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اس مائک سے سب کچھ معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ ان پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کیوں نہ اس مائک کو اغوا کر کے لے جایا جائے، ظاہر ہے اس سے تفصیل سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی۔ نعمانی نے کہا، نہیں، اغوا ہونے کی خبر فوراً ہر طرف پھیل جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ معاملات تبدیل ہو جائیں۔ عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وہ دونوں چلتے ہوئے گولڈن بار کے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور وہاں کھلے عام سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ عام حالات میں قانوناً نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے 3 مرد موجود تھے، جن میں سے ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی 2 سروس دینے میں مصروف تھے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نعمانی اس کے پیچھے تھا۔ یس سر، سٹول پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ان کے قریب جانے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مائک سے کہو کہ پرنس آف ڈمپ ملنے آیا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، پرنس آف ڈمپ؟ کیا مطلب؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں تعلیم بالغاں کے کسی سینٹر میں داخل کرانا پڑے گا، پرنس کا مطلب بھی تمہیں نہیں آتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پرنس کا مطلب آتا ہے، لیکن یہ ڈمپ کیا ہے؟ اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، ڈمپ ایک کلب کا نام ہے، جس طرح تمہارے اس کلب کا نام گولڈن ہے۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن باس سے کیا کام ہے پرنس کو؟ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا کوئی نام بھی ہے یا ابھی تک نام رکھنے کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا؟ بعض اوقات بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، والدین میں نام رکھنے پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اختلاف بچے کے قبر میں جانے تک قائم رہتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ میرا نام جیکب ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو مسٹر جیکب، تم اپنے باس کے سیکرٹری ہو کہ پہلے تمہیں کام بتایا جائے، پھر تم وقت دو، عمران نے کہا تو جیکب بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ جیکب بول رہا ہوں باس، کاؤنٹر سے 2 صاحبان آئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام پرنس آف ڈمپ ہے، وہ دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیکب نے کہا، یس باس، میں نے پوچھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈمپ ایک کلب کا نام ہے۔ جیکب نے دوسری طرف سے بات سن کر عمران کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اوکے باس۔ دوسری طرف سے بات سن کر جیکب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ دائیں طرف راہداری کے آخر میں باس کا آفس ہے۔
جیکب نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، واپسی پر میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی پرنس ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دائیں طرف کو مڑ گیا تو جیکب بے اختیار ہنس پڑا۔ نعمانی خاموشی سے عمران کے پیچھے چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک آدمی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا انداز اور چہرے پر موجود مخصوص نشانات بتا رہے تھے کہ وہ زیر زمین دنیا سے متعلق ہے، البتہ اس کی آنکھوں میں خاصی تیز چمک تھی۔ یہ ڈمپ نامی کلب کہاں ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں۔ مصافحہ کرنے اور رسمی جملے بولنے کے بعد مائک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حیرت ہے؟ تم نے فلاکیرو بم کا نام تو سنا ہوا ہے لیکن ڈمپ کا نام نہیں سنا، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تو مائک بے اختیار اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، البتہ اب اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فلاکیرو بم؟ کیا مطلب؟ مائک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ چارلس اور کیٹی سے بھی تم نے پوچھا تھا کہ فلاکیرو بم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بے حد دوستانہ تھا جبکہ نعمانی خاموش کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چارلس اور کیٹی؟ اوہ ہو، تم اس سیاہ جوڑے کی بات کر رہے ہو جو مجھ سے ملا تھا۔ وہ میرے ایک دوست کی ٹپ لے کر آئے تھے اس لیے میں نے ان سے ملاقات کی تھی، لیکن کسی بم سے ان کا کیا تعلق؟ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ مائک نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ٹپ لے کر آئے تھے؟ کیا تم سیاحوں کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتے ہو؟ عمران کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ پاک ایشیا میں پہلی بار آئے تھے اور یہاں ایک مارکیٹ میں ان کی جیب کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ساری رقم غائب ہو گئی تھی۔ وہ رقم کے حصول کے لیے میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کی مطلوبہ رقم دے دی اور بس، مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خود دے دی رقم یا اس کے لیے تم نے بھی انہیں کوئی ٹپ دی تھی؟ عمران نے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ مائک نے جواب دینے کی بجائے اس بار الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق ایک خفیہ سرکاری ادارے سے ہے اور یہاں کی ایک خفیہ لیبارٹری کو تباہ کرنے کی مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس لیبارٹری میں جو حفاظتی انتظامات ہیں انہیں صرف فلاکیرو بم کی مدد سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہاں ان دونوں اور تمہارے درمیان فلاکیرو بم کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس لیے اب تم اگر اپنی جان اور کلب کو بچانا چاہتے ہو تو اس بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا کلب۔ ملکی مفادات کے مقابل تم جیسے آدمیوں اور تمہارے کلب کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ عمران کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ تم خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں تو یہ نام ہی پہلی بار تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، اور تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مائک اکیلا اور لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں اور یہ وارث لمبے ہاتھ رکھتے ہیں۔ مائک نے بھی اس بار دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا وہ بن مانس ہیں؟ عمران نے کہا تو مائک بے اختیار اچھل پڑا۔ بن مانس؟ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا ذہنی توازن درست ہے؟ مائک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاتھ لمبے صرف بن مانسوں کے ہوتے ہیں جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور نعمانی جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا ہے، سمجھے؟ اب تم جا سکتے ہو، مائک نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تم فلاکیرو بم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ تمہارے ساتھ اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ نعمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، نہ میں اس بم کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلو رپورٹ دینے میں تو آسانی ہو گئی، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مائک بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا
اور اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کا جسم میز پر سے گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ عمران نے اسے ایک جھٹکے سے اچھال کر نیچے پٹخ دیا تھا۔ نمانی بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نیچے گر کر مائک نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کے مخصوص انداز میں جھٹکا دینے کی وجہ سے اس کا کندھا اتر چکا تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک بار پھر دھماکے سے نیچے گرا۔ تو عمران نے پیر اٹھا کر اس کی گردن پر رکھا اور اسے موڑ دیا۔ مائک کا سمٹتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں اور آنکھیں آدھی سے زیادہ ابل کر باہر نکل آئی تھیں۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا تو مائک کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ اسی تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلنے والی خرخراہٹ بھی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ اب بتا دو سب کچھ، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو ذرا سا موڑ دیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مائک نے انتہائی تکلیف کے عالم میں رک رک کر بولتے ہوئے کہا، بتا دو ورنہ یہ عذاب مزید بڑھتا جائے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، وہ میں نے انہیں جیکارڈ کے پاس بھیجا ہے، جیکارڈ کے پاس، بم کے لیے جیکارڈ کے پاس، میں درست کہہ رہا ہوں، مائک نے اسی طرح انتہائی تکلیف کے عالم میں کہا۔ تو عمران نے پیر ہٹایا اور پھر جھک کر اس نے مائک کو اٹھایا اور سامنے صوفے پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ تفصیل سے بتا دو، ورنہ، عمران نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم مجھے کچھ نہ کہو، مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم، پلیز۔ مائک نے بڑی مشکل سے اپنا توازن قائم کر کے بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تم سب کچھ بتا دو گے تو تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ملکی معاملات میں انسان چیونٹیوں جیسی اہمیت نہیں رکھا کرتے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں ڈانمارک میں طویل عرصہ کام کرتا رہا ہوں، وہاں ایک کلب میں سپروائزر تھا، اس کلب میں بڑے بڑے سرکاری عہدیدار آتے تھے، پھر وہاں میری دوستی ایک آدمی سے ہو گئی جو ڈانمارک کی خفیہ سرکاری ایجنسی بلیک ایرو میں کام کرتا تھا، اس کا نام جیمز مارک تھا۔ ہماری دوستی کافی گہری ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بلیک ایرو کے دوسرے آدمیوں سے بھی میری ملاقات ہوتی رہی۔ پھر جیمز مارک اپنے کسی کام کے سلسلے میں ہلاک ہو گیا تو میرا دل بھی وہاں سے اچاٹ ہو گیا اور میں وہاں سے کافرستان چلا گیا۔ کافرستان میں کئی سال کام کرنے کے بعد میں یہاں پاک ایشیا آ گیا اور میں نے یہ کلب خرید لیا، لیکن میں اکثر ڈانمارک جاتا رہتا تھا کیونکہ میں نے وہاں اپنی زندگی کا طویل عرصہ گزارا تھا۔ وہاں بلیک ایرو کے دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، ان میں ایک دوست کا نام ہارڈی تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ہارڈی بلیک ایرو کا چیف بن گیا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں اس سے ملا اور اسے مبارکباد دی تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ چارلس اور کیٹی دونوں بلیک ایرو کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور ہارڈی کو معلوم ہے کہ میں پاک ایشیا میں رہتا ہوں اور گولڈن کلب میری ملکیت ہے، لیکن چونکہ ان کا کوئی تعلق پاک ایشیا سے نہیں تھا اس لیے انہوں نے کبھی مجھے یہاں کوئی کام نہیں بتایا۔ لیکن کچھ روز پہلے اچانک ہارڈی کا فون آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ چارلس اور کیٹی دونوں ایک خاص معاملے کے سلسلے میں پاک ایشیا پہنچ رہے ہیں، وہ جب میرے پاس آئیں تو میں انہیں جیکارڈ کا پتہ بتا دوں۔ جیکارڈ ڈانمارک کا رہنے والا ہے اور یہاں مین مارکیٹ میں اس نے ریستوران بنایا ہوا ہے جس کے نیچے ایک خفیہ کلب ہے۔ ویسے بظاہر وہ ایک چھوٹا ریستوران ہے، لیکن میرے پوچھنے پر کہ وہ خود انہیں جیکارڈ کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیتا تو اس نے بتایا کہ معاملات انتہائی خاص ہیں، اس لیے وہ انہیں براہ راست نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے اصرار پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ ایک خاص قسم کا بم جسے فلاکیرو بم کہا جاتا ہے
اس جیکارڈ کے ذریعے چارلس تک پہنچانا ہے، اور انتہائی خفیہ انداز میں اس لیے ایسا کیا گیا ہے۔ پھر چارلس اور کیٹی میرے پاس پہنچ گئے۔ چونکہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جاننے والے تھے، اس لیے وہ میرے پاس 2-3 گھنٹے رہے۔ ہم نے اکٹھے کھانا بھی کھایا۔ فلاکیرو بم کا بھی ذکر ہوا۔ میں نے اس سے اس بارے میں تفصیل پوچھی، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے خود بھی اس بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں۔ البتہ بم اس نے کسی خاص جگہ پہنچانا ہے اور بس۔ پھر میں نے اسے جیکارڈ کے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ واپس چلے گئے، اور بس اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم۔ مائک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس ریستوران کا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس ریستوران کا نام گرین ووڈ ریستوران ہے، اور یہ مین مارکیٹ میں ہے۔ جیکارڈ اس کا مالک ہے، مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے جیکارڈ کو فون کیا ہوگا چارلس اور کیٹی کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے بتایا تھا کہ چارلس اور کیٹی اس سے ملنے آئیں گے، مائک نے جواب دیا۔ پھر اس جیکارڈ نے کیا کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم ہے، مائک نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا تو مائک نے نمبر بتا دیا۔ نعمانی، اس کو ہاف آف کر دو، عمران نے دروازے کے قریب موجود نعمانی سے کہا، اور خود تیزی سے میز کی طرف بڑھ گیا جس پر فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو مائک نے بتائے تھے۔ اسی لمحے اسے مائک کی چیخ سنائی دی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گرین ووڈ ریستوران۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گولڈن بار سے مائک بول رہا ہوں، جیکارڈ سے بات کراؤ۔ عمران نے مائک کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جیکارڈ بول رہا ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہاں، میری نگرانی ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق زیر زمین دنیا سے نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ چکر چارلس اور کیٹی کا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جیکارڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، چارلس اور کیٹی مجھ سے مل چکے ہیں، ان کی بھی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے نگرانی کرنے والے کو ڈاج دے دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو اور نارمل رہو، وہ خود ہی مایوس ہو کر نگرانی ختم کر دیں گے، جیکارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ خاص ٹائپ کا بم تم نے انہیں دے دیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ارے نہیں، میرے پاس وہ بم کہاں سے آ سکتا ہے، میں نے بھی انہیں ایک ٹپ دے دی، اور بس، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں نارمل ہی رہوں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، اور جب وہ مڑا تو اس نے مائک کو صوفے پر ہی بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ چارلس اور کیٹی کی نگرانی چوہان کر رہا ہے نا؟ عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ نعمانی نے چونک کر کہا۔ اب ان دونوں سے ملاقات ضروری ہو گئی ہے، آؤ، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے زندہ چھوڑ دیں؟ نعمانی نے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے مائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ چھوٹی مچھلی ہے، اسے مار کر کیا ملے گا، آؤ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن یہ ہوش میں آ کر اس جیکارڈ کو سب کچھ بتا دے گا، نعمانی نے کہا۔ بتاتا رہے، اصل آدمی جیکارڈ نہیں ہے، چارلس اور کیٹی ہیں، عمران نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ نعمانی چونکہ اپنی کار میں آیا تھا، اس لیے وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اپنی کار کی طرف، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شیراز ہوٹل پہنچ گئے جہاں چارلس اور کیٹی ٹھہرے ہوئے تھے۔ چوہان مین گیٹ سے باہر برآمدے میں ہی موجود تھا۔ عمران اور نعمانی کو پارکنگ سے مین گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر وہ تیزی سے برآمدے سے اتر کر ان کی طرف آ گیا۔ تم ہوٹل سے باہر موجود ہو، اس کا مطلب ہے کہ چارلس اور کیٹی ہوٹل میں موجود نہیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مین مارکیٹ گئے تھے، میں ان کے پیچھے تھا، لیکن پھر وہ اچانک ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔
میں نے ٹیکسی کے نمبر دیکھ لیے اور پھر میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کر لیا، لیکن اس نے بتایا کہ اس نے ان دونوں کو ٹاگرا مارکیٹ میں اتار دیا تھا۔ اس کے بعد میں یہاں آ گیا، لیکن ابھی تک وہ واپس ہی نہیں آئے۔ چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ واہ، بڑے خوبصورت انداز میں ڈاج دیا ہے انہوں نے تمہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاج دیا ہے؟ کیا مطلب؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گرین ووڈ ریستوران میں مین مارکیٹ میں ہے شاید، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ وہاں گئے تھے لیکن کافی پی کر چلے گئے، چوہان نے کہا۔ اس گرین ووڈ ریستوران کے مالک جیکارڈ سے انہوں نے ملنا تھا اور انہیں تمہاری نگرانی کا علم تھا، اس لیے وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے ٹاگرا مارکیٹ چلے گئے اور پھر یقیناً وہ کسی دوسری ٹیکسی میں واپس مین مارکیٹ پہنچ گئے اور انہوں نے جیکارڈ سے ملاقات کی، جبکہ تم انہیں تلاش کرتے رہ گئے۔ تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ وہ واپس مین مارکیٹ بھی آ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے مائک سے ملاقات اور جیکارڈ سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اب صرف مشکوک نہیں رہے بلکہ اصل آدمی ہیں، چوہان نے کہا۔ اور ہاں، یہ دونوں اس فلاکیرو بم کی مدد سے ایکس لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ تینوں اب ایک سائڈ پر کھڑے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اوہ، پھر تو انہیں آتے ہی اغوا کر لینا چاہیے، انہیں مزید ڈھیل دینا غلطی ہوگی، چوہان نے کہا۔ تم ان کی نظروں میں آ چکے ہو اور ہو سکتا ہے کہ نعمانی کو بھی انہوں نے چیک کر لیا ہو، اس لیے تم چیف کو رپورٹ دے دو تاکہ تمہاری جگہ وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب انہیں اغوا کر کے دانش منزل پہنچانا ہے تو یہ کام ہم بھی تو کر سکتے ہیں، چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا اور اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ ڈانمارک کی سرکاری ایجنسی کے تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ فلاکیرو بم جیب میں ڈالے نہیں پھر رہے ہوں گے، اس لیے ابھی ان کی نگرانی ضروری ہے، ورنہ ان کے ہاتھ آ جانے کے بعد ڈانمارک سے دوسرے ایجنٹ بھی بھیجے جا سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کی طرح وہ بھی مشکوک ہو سکیں، عمران نے کہا۔ چوہان، تم چیف کو رپورٹ دے دو، پھر چیف جیسے حکم دے گا ہم ویسے ہی کریں گے، عمران صاحب تو اب سیکرٹ ایجنٹ کی بجائے یتیم خانے کے مینیجر بن چکے ہیں، نعمانی نے کہا تو چوہان بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ عمران مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بات تم نے کس پیرائے میں کی ہے؟ کیوں، عمران صاحب کو کیا ہوا ہے؟ چوہان نے کہا۔ عمران صاحب اب مجرموں پر رحم کھانے کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ کام کسی یتیم خانے کے مینیجر کو جچتا ہے، کسی سیکرٹ ایجنٹ کو نہیں۔ مائک کو بھی انہوں نے زندہ چھوڑ دیا ہے اور اب یہ ان دونوں کو پکڑنے یا ہلاک کرنے کی بجائے ان کی نگرانی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں پاک ایشیا کی انتہائی اہم لیبارٹری تباہ کرنے یہاں آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ایک لمحہ بھی مزید زندہ رہنے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے، نعمانی نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے کہ ان کی ہلاکت کے بعد لیبارٹری بچ جائے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، بہرحال اسی لیے میں نے چوہان سے کہا ہے کہ وہ چیف سے بات کرے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت تاکہ میں شہر میں کوئی ایسا یتیم خانہ تلاش کروں جہاں مینیجر کی پوسٹ خالی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اس جیکارڈ کو فوری کور کرنا چاہیے، اس سے ان دونوں کا اس انداز میں ملنا بتا رہا ہے کہ وہ مین کردار ہے، چوہان نے کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں شاید اب یہاں واپس نہیں آئیں گے، اس لیے اب جیکارڈ پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ کیوں، یہ واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ نعمانی نے کہا۔ انہیں نگرانی کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے واپسی پر وہ اب کسی اور میک اپ میں کسی اور جگہ ٹھکانہ بنائیں گے، عمران نے کہا، اور اس بار چوہان اور نعمانی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔
تو پھر اس جیکارڈ پر فوری ہاتھ ڈالنا تو ضروری ہو گیا ہے، ورنہ وہ بھی غائب ہو سکتا ہے۔ نعمانی نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ چلو، اس سے بھی 2 باتیں ہو ہی جائیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے اب اس پر رحم نہیں کھانا۔ نعمانی نے کہا تو چوہان ہنس پڑا، تم عمران صاحب کے رحم کھانے سے الرجک کیوں ہو رہے ہو؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا قصور نہیں ہے، اسے تنخواہ مل جاتی ہے، جبکہ مجھے سوائے ادھار کے اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا، اور ان دنوں تو ادھار بھی بند ہے، کیونکہ ادھار لینے کا ماہر سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے اب کھانے کے لیے صرف رحم ہی رہ گیا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر تو آپ کی مجبوری ہے عمران صاحب، اوکے، آؤ چلیں۔ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، میری کار میں آ جاؤ، چلو پٹرول تم ڈلوا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عمران نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور نعمانی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ کو شاید اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کر کے لطف آتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، کچھ لوگ اپنے آپ پر ترس کھا کر بہت لطف لیتے ہیں۔ نعمانی نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ خود پر ترس کھانا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جسے خود ترسی کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ حقائق پر مبنی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو نعمانی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور اگر ایسا کوئی غریب آدمی آپ کو مل جائے تو ابھی آپ کی جیب سے عمر و عیار کی زنبیل کی طرح بھاری مالیت کے کرنسی نوٹوں کی ایک بڑی سی گڈی بھی نکل آئے گی۔ نعمانی نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اسے خدا ترسی کہتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور نعمانی بے اختیار اونچی آواز میں ہنس پڑا۔